بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مسجد نبوی پر حاضری کا طریقہ جانیں گے اور جانیں گے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کن باتوں کا پابند ہونا ضروری ہے اور کس طرح مسجد نبوی پہ حاضری جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے۔ یہی تمام باتیں آج ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں تو سب سے پہلے دایاں پیر آگے کریں اور اس کے بعد آپ پڑھیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیے۔ تحیۃ المسجد کی نیت سے آپ 2 رکعت ادا کریں۔ جب آپ مسجد میں اندر پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر آپ یہ نماز ادا کیجئے، اور اگر آپ یہ نماز ریاض الجنہ میں ادا کریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، اور خوب دعائیں کریں اور اس نماز کی ادائیگی کریں۔ اور دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ادب اور نہایت احترام سے درود و سلام عرض کریں، اور سلام کے لیے یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں: السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وجزاک عن امتک خیر الجزاء۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر سلام بھیجیے: السلام علیکہ یا ابا بکر۔ اور اس کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر بھی سلام بھیجیے: السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اس طرح آپ ان پر سلام پیش کریں، اور جو زائرین ہیں زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں ٹھہریں، کثرت سے دعا اور استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں اور دیگر نفلی عبادات اور اعمال صالحہ کرتے جائیں۔ مسجد سے نکلتے وقت جب نکلنے لگیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے بے حد و حساب دعائیں مانگیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنا وقت دعاؤں میں صرف کریں۔ اور اس کے علاوہ اب میں کچھ وہ باتیں بتاتی ہوں کہ جو آپ کو وہاں پہ ممنوعات ہیں، جو کہ آپ کو جن سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ ضرور ان باتوں کو سمجھ لیجئے اور ان باتوں کو کرنے سے ان کے اجتناب برتیے، جیسے حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکیوں اور مسجد کی دیواروں کو برکت کی نیت سے چھونا یا چومنا یا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب بدعتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، شفا کا سوال کرنا یا کسی اور طرح کی چیزوں کا سوال کرنا یا طلب کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اللہ سے مانگ کر ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ مسنون تو یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے پاس، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آواز بلند کرنا، زور زور سے بولنا یا دیر تک ٹھہرے رہنا مناسب نہیں ہے۔ بے شک بے حساب درود پڑھیے اور پڑھتے جائیے، لیکن وہاں رکے نہیں اور زیادہ ٹھہرے نہیں۔ بعض لوگ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس وقت وہ سینے پر یا نیچے نماز کی نیت کی طرح سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور بالکل اس طرح جیسے نماز پڑھ رہے ہوں اس طرح کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، جو ریاض الجنہ کے جو ستون ہیں ان سے برکت مانگنا اور ان کے پاس کھڑے ہونا اور ان کو چومنا، یہ سب کچھ بھی جو ہے، اور وہاں پہ صرف ستونوں کے حوالے سے اس کو یہ سمجھنا کہ ان سے ہمیں خیر و برکت حاصل ہوگی، اور تو یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی حاضری کے وقت آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔